شامل ہے، پشاور بھی ہے، مالاکنڈ بھی ہے، اور مین ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے ہم خیبر پختونخوا میں اور پورے پاکستان میں جو ہے وہ جلسے کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے پارلیمانی بورڈ کے ذریعے ٹکٹ بھی تقریباً فائنلائز کرے، اور ہم اس انتظار میں ہیں کہ جلد جو ہے الیکشن شیڈول کا اعلان ہو، اور سنا ہے کہ ابھی غالباً 14 تاریخ کو یا 15 تاریخ کو جو الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن شیڈول کا اعلان کرے گا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ اور ابھی بھی یہ فوکس ہے کہ اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے چاہیے۔ فری اینڈ فیئر الیکشنز اگر اس ملک میں خدا نخواستہ نہیں ہوتے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملتی، تو الیکشن کی کریڈیبلٹی کو کوئی بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا۔ کوئی سیاسی جماعت، پاکستان کی عوام جس الیکشن کی کریڈیبلٹی پہ جو ہے وہ کوشچن مارک اٹھائے گی۔ ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کی جب بات کی تو ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ اگر ایک سابق وزیر اعظم کو لنڈن میں ایک ہائی کمشنر سی آف کرے اور ان کو جو ہے ان کے ساتھ بیٹھے ہو، اس کے بعد جو ہے وہ سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پاکستان آتے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ فنگر پرنٹس جو ہیں وہ ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اسٹیٹ لانچ کے اندر، تو ہم جو ماضی میں پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہتے تھے کہ اس کے جو ہے عدالت کے دروازے پہ اگر ان کی حاضری ہوئی ہے اور عدالت میں پیش نہیں ہوئی تو غلط تھا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اگر پنجاب کی انتظامیہ جو رویہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ اختیار کر رہی ہے، نواز شریف صاحب کے ساتھ، اگر اس ملک میں اور بھی 5 سابق وزیر اعظم ہیں، جس میں چودھری شجاعت صاحب بھی ہیں، جس میں جو ہے وہ شہباز شریف صاحب بھی ہیں، خاقان عباسی صاحب بھی ہیں، گیلانی صاحب بھی ہیں، راجہ پرویز صاحب بھی ہیں، ایک وزیر اعظم سابق جو ہے وہ عمران خان وہ جیل میں ہیں، تو باقی جو باہر ہیں ان کے ساتھ بھی اگر انتظامیہ وہی رویہ اختیار کر رہی ہے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، تو ہم کہیں گے بالکل اچھی بات ہے، عزت دے رہے، سب کو دے رہے، اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا مسئلہ ہیں۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے، اور اگر ہم نے ایک لاڈلے کو اور ایک سلیکٹر کو بھوکتا ہے تو ہم دوسرے لاڈلے اور سلیکٹر کو نہیں بھوک سکتے۔ کہ وہ آپ کے سامنے تو آپ دوسرے لاڈلے سے بھی حال کروانا چاہتے ہیں۔ 21 غالباً تھا جب میاں نواز شریف صاحب آئے، اس کے بعد آج تک وہ جماعت عوام میں نہیں گئی۔ آج مجھے بتائیں کتنے کنونشن کیے انہوں نے، کتنے جلسے کیے، بلکہ وہ سہاروں کی تلاش میں ہے۔ کبھی بلوچستان جاتے ہیں، کبھی سندھ جاتے ہیں، کبھی کہاں جاتے ہیں، اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں پنجاب سے جیت رہے ہیں۔ لیٹسٹ سروے کے مطابق، اور لیٹسٹ جب رزلٹ ہے اس کے مطابق، آپ بھی سروے کرتے ہیں اور آپ کی بھی مختلف سرویز ہوتی ہیں جس میں کوئی پارٹی کا نمبر 1 ہوتا ہے، کوئی 2 ہوتی ہے، کوئی 3 ہوتی ہے، مختلف قسم کی سرویز ہوتی ہیں، میڈیا کی طرف سے ہوتی ہے، جو ہے وہ ہمارے باقی لوگ بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن اصل سروے اور اصل پیمانہ ہوتا ہے الیکشن۔ تو لیٹسٹ الیکشن جو پنجاب میں ہوئے تھے، جب ہم اکٹھے حکومت میں تھے، مرکز میں بھی تھے اور صوبے میں بھی تھے، تو جب ضمنی الیکشنز تھے تو ہمارے ذمے 2 الیکشنز ڈالے گئے تھے، جو کہ پنجاب میں تھا، ملتان میں، اور کراچی میں ہم دونوں سیٹیں جیتے۔ پی ایم ایل این کے ذمے 20 الیکشنز تھے، ان کا یہ ہم لڑیں گے۔ جو 120 سیٹوں کا دعویٰ کرتے ہیں وہ 20 ضمنی الیکشن تقریباً ہار چکے تھے، 1 سیٹ جیتے اور 19 سیٹیں ہار چکے تھے، اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم 120 سیٹیں جیت رہے ہیں۔ بالکل وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، وہ سیٹیں جیت سکتے ہیں۔ الیکشن کے اتحاد بھی ہو رہے ہیں مختلف، اگر آپ دیکھیں کہ اتحاد بن رہے ہیں، سندھ میں بھی بن رہے ہیں، بلوچستان میں بن رہے ہیں، ہم ان اتحادوں کو ویلکم بھی کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے اتحاد پولیٹیکل پروسیس ہے، اتحاد کرتے رہیں، ہمیں اس پہ کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے کہ اتحاد کیوں ہو رہے ہیں یا کیوں نہیں ہو رہے ہیں۔ ہمارا جو فوکس ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، وہ فوکس ہے الیکشن کے بعد کے اتحاد۔ جب نمبر گیم آئے گی، جس کے پاس جتنے نمبرز ہوں گے، اس کے بعد جو ہے ہم اتحاد کرنے کو جائیں گے۔ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے، ایز اے پولیٹیکل ورکر میں بات کروں گا، کہ شاید ہی کوئی جماعت ہو کہ جو میجورٹی لے۔ اتحادی حکومت بننی ہے، اور اس کا تجربہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس سب سے زیادہ، جو 2008 سے 13 تک جو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت رہی ہے، وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ کوئی پولیٹیکل قیدی نہیں تھا، کوئی پرچے FIR نہیں تھی۔ ہمارا افسوسناک امر یہ ہے، اور خاص کر پنجاب میں یہ ہے، کہ جب کسی کی بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے مخالفین کے خلاف پرچے، FIR، ٹرانسفر پوسٹنگ، اس کی پالیٹکس کرتے ہیں، اور ترقیاتی کام کرنے سے جو ہیں وہ اس پہ زیادہ وہ بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ان پہ کرتے ہیں کہ اپنے سیاسی حریف کو کس طریقے سے جو ہے نیچے دکھائیں۔ اور چاہے وہ پچھلی حکومت تھی PTI کی یا PML کی حکومت تھی، ان کا یہی چیز تھی۔ اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ آپ دیکھیں، آپ پیار محبت سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کریں، جو آپ کو ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ ایسے دیں گے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے ذریعے نہیں دیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے دن سے کہا تھا کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں، الیکشن کی ڈیٹ ہونی چاہیے۔ ہم آج بھی الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ کچھ جماعتیں ہیں کہ جو کبھی سردی کا بہانہ بناتی ہیں، کبھی لا اینڈ آرڈر سچویشن کا بہانہ بناتی ہے۔ کل بھی میں نے مولانا صاحب کی ایک پریس کانفرنس دیکھی، جسے مولانا صاحب نے کہا کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ حالات خراب ہیں۔
مولانا صاحب کی بھی تو کچھ عرصہ حکومت رہی اور آج بھی گورنر صاحب مولانا صاحب کے بیٹھے ہیں خیبر پختونخوا میں، تو ان کو چاہیے کہ اس حالات کو دیکھتے اور اس حالات کو ٹھیک کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ حالات آج نہیں، ہم جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اس وقت بھی کہہ رہے تھے کہ حالات خراب ہونے جا رہے ہیں۔ ہم نے جو اتنی بڑی ایک وار آن ٹیرر لڑی، جس میں ہم نے اپنے سیکورٹی فورسز کے نوجوانوں کی، پولیس کے نوجوانوں کی، سول سوسائٹی کی، سیاستدانوں کی، میڈیا کے دوستوں کی قربانی اس میں شامل ہیں۔ ہم نے کتنے جنازے اٹھائے آپ کے سامنے، ہمارے اپنے اس ریجن میں، ہمارے اس علاقوں میں، اور اس کے بعد ہم امن کی طرف روانہ ہوئے اور امن اس ملک میں لے آئے تھے۔